الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین کرام، چھٹے پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے دوستوں کا اور دشمنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اس والی آیت میں اللہ رب العالمین نے نشاندہی کر دی کہ مسلمانوں کے کون لوگ دشمن ہیں اور کون لوگ دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایمان والوں کے سب سے کٹر دشمن یا تو یہودی ہیں یا تو مشرک ہیں۔ دو لوگوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے جو دوست ہیں یعنی قریب ہیں ایمان والوں کے، ان کے بارے میں کہا کہ عیسائی جو ہے وہ ایمان والوں کے بہت قریب ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے بارے میں جو کہا کہ یہ ایمان والوں کے قریب ہیں، اس میں تین باتوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ یہ قریب کیوں ہیں۔ ان کے یہاں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز قسیسین، اللہ نے کہا کہ قسیسین سے مراد علماء اور خطبہ ہیں، ان کے جو علماء ہیں اور خطبہ ہیں وہ مراد ہے۔ تو یہ جو ایمان والوں کے دوست ہے اور جو یہ ایمان والوں کے قریب ہے، پہلی چیز اللہ نے بیان کیا کہ علم کی وجہ سے پتہ یہ چلا کہ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پر حق کو پہچاننے آدمی بہت جلدی پہچانتا ہے، اور حق کی مخالفت بہت کم ہوتی ہے جہاں پر علم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے ہاں راہبوں کی وجہ سے، راہب کہتے ہیں اس شخص کو جو دنیا کو چھوڑ دے، یعنی وہ ایک دم اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، دنیا سے الگ ہو جائے، اسے راہب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے راہبوں کی وجہ سے کہا کہ یہ ایمان والوں کے قریب ہے، اور تیسری وجہ بتائی کہ ان کے یہاں گھمنڈ نہیں ہے، غرور نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ لوگ حق کو بہت جلدی پہچانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد 7واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان عیسائیوں کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو وہ رونے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ بتلائی گئی ہے کہ کیوں وہ رونے لگتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، کیونکہ یہ سچائی کو، حق کو پہچانتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو آدمی حق کو پہچانتا ہے وہ قرآن کو سن کر کے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اس کے روگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ قرآن کو سننے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتا ہے، اس کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ آپ دیکھیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت حبشہ کے دربار میں پہنچی اور نجاشی کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پہنچے تو وہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے بارے میں وہاں پر لوگوں کو بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں وہاں کے بادشاہ کو، نجاشی کو بتلایا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، تم قرآن کو پڑھ کر کے ہمارے سامنے سناؤ، ہم قرآن کو سننا چاہتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
कुरान मजीद को पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह मरियम की शुरुआत करी, काफ हा या ऐन साद, जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। सूरह मरियम पूरी सूरत पढ़ते चले गए। एक बात याद रखिए मेरे भाइयों, सूरह मरियम ये वो सूरत है, अगर किसी के सामने अच्छी आवाज में और अच्छा कारी पढ़ दे तो अल्लाह की कसम, जो आदमी ईमान वाला है, जो आदमी सही मानों में हक को पहचानता है, सूरह मरियम सुनने के बाद उसका दिल थर्रा जाएगा, उसका रोगटा खड़ा हो जाएगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सूरह मरियम जब उस बादशाह के सामने पढ़ा गया और दरबारियों के सामने पढ़ा गया तो सारे के सारे लोग रोने लगे, उनके आंखों में आंसू आ गए और नजाशी भी रोने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तस्करा उन लोगों ने सुना, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी का तस्करा उन लोगों ने सुना, फौरन रोने लगे और वो ईमान ले आए। उन्होंने ईमान को कबूल कर लिया, सारे के सारे लोग ईमान ले आए। अल्लाह ने कहा यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो उन लोगों ने कहा कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, और वो लोग ईमान ले आए और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अपने ईमान की गवाही चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख ले उसको। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसाइयों का तस्करा किया कि जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो वो रोने लगते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये तस्करा किया है ईसाइयों का, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तारीफ किया है, तो एक सवाल पैदा हुआ, क्या दुनिया को छोड़ देना और शादी ना करना और दुनिया से तर जाना ये अच्छी चीज है? बाज लोगों के यहां ये गलत फहमी होगी कि हम शादी करते हैं, बाल बच्चों को पालते हैं, दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो ये चीज गलत है। इस गलत फहमी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूर किया। कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू। ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज तुम्हारे ऊपर हलाल कर दिया है उस चीज को तुम्हें हक नहीं है कि तुम हराम करो अपने ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सोच को यहां पर नकारा है और यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रद्द किया है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज को तुम्हारे ऊपर हलाल कर दिया है वो चीज हलाल जानो, जो चीज तुम्हारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम कर दिया है उस चीज को हराम जानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों के पास, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में बताइए, अल्लाह के नबी के नमाज के बारे में बताइए, अल्लाह के नबी के रोजे के बारे में बताइए। उन लोगों ने सवाल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने कहा कि अल्लाह के नबी इतना नमाज पढ़ते हैं, इतना रोजा रखते हैं। तो लोगों ने कहा इतना कम करते हैं अल्लाह के नबी, बस इतना ही करते हैं। तो उन लोगों ने उन 3 लोगों में से एक ने यह तय किया और कसम उसने खाई कि आज के बाद मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा, आराम नहीं करूंगा। उसने ये कसम खाई। और दूसरे ने ये कसम खाई कि मैं मुसलसल रोजे रखूंगा, किसी भी दिन गैफ नहीं करूंगा। और तीसरे ने यह कसम खाई कि मैं शादी नहीं करूंगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो अल्लाह के नबी ने उन तीनों लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया, कहा कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, अल्लाह से खौफ खाने वाला तुम में से सबसे ज्यादा मैं हूं। मेरे दिल में अल्लाह का सबसे ज्यादा खौफ है, डर है। मैं नमाजें भी पढ़ता हूं रात में और आराम भी करता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं और बीच बीच में गैफ भी करता हूं, मैंने शादियां भी की है,
میری بیویاں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے منہج اور طریقے سے ہٹ جائے وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کری. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو رد کیا ہے. مکمل طریقے سے آدمی یہ نہ سوچے کہ ہاں ہم نماز میں لگے رہیں, ہم اللہ کے ذکر میں لگے رہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہیں تجارت کا کوئی خیال نہیں, انہیں اللہ رب العالمین کہ اس دنیا میں, اللہ کی اس زمین میں رزق کا, اپنے بال بچوں کو پالنے کا خیال نہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرے, ذکر و اذکار بھی کرے, اور دنیا کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین نے جو حکم دے رکھا ہے اس چیز کو پورا کرے. اس کے بعد سورہ مائدہ کی وہ آیت, اللہ رب العالمین جس آیت کے اندر شراب کو حرام کرتا ہے, آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے شراب کو ایک دم سے حرام نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے 3 اسٹیپ پر شراب کو حرام کیا. سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کیا. اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو شراب کی حالت میں, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اس کے بعد فائنل آیت اللہ رب العالمین نے نازل کر کے شراب کو حرام کر دیا. اور شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے جس چیز کو غلط کہا اس چیز کے اندر اللہ نے علت بیان نہیں کیا. آپ دیکھیے مثال کے طور پر ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے, جائز نہیں ہے. اللہ نے کوئی علت بیان نہیں کی کہ کیوں حرام ہے. آپ دیکھیے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے, سونے کی گھڑی حرام ہے. اللہ رب العالمین نے کوئی علت نہیں بیان کی کہ کیوں حرام ہے. مگر جب شراب کی حرمت کا معاملہ آیا تو اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ اے ایمان والو آج سے تم پر شراب کو حرام کر دیا گیا ہے. انما الخمر شراب, والمیسر اور جوا, والانصاب اور قسمت آزمانے کے لیے جو تم تیر چلاتے ہو, والازلام اور جن آستانوں پہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو, غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو, رجس. یہ 4 چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ گندی چیز ہے, من عمل الشیطان, اور یہ شیطان کے کام ہے. فاجتنبوہ, اور ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی یہاں پر علت بیان کی. 4 چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑا یہاں پر, اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے آگے والی آیت میں, آگے والے آیت کے ٹکڑے میں فرمایا کہ جب تم شراب پیو گے, جوا کھیلو گے, تو شیطان تمہارے درمیان لڑائی کروائے گا, قتل و غارت کروائے گا, تمہارے درمیان تم ایک دوسرے کا مرڈر کرو گے. آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اکثر دنیا کے اندر جو قتل ہوتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں, وہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے. آج دنیا کے اندر اکثریت, اور اپنے اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے, شراب کے نشے میں ہی دھت ہو کر آدمی ریپ کرتا ہے. اکثریت روڈ کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, حادثات جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ, اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شراب پینے کے بعد آدمی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ شراب پینے کے بعد شیطان تمہارے درمیان قتل و غارت کا معاملہ کرے گا, قتل کا معاملہ, مرڈر کا. تو یہ چیزیں, اس کے بعد آپ ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ آدمی گٹکا کھاتا ہے, تمباکو کھاتا ہے, سگریٹ پیتا ہے. سگریٹ کے پیکٹ پہ اور تمباکو کے پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کھانا, اس کے کھانے سے کینسر ہوگا, تمباکو کھانے سے کینسر ہوگا, تمہارے لیے خطرناک ہے, ڈینجر ہے. یعنی
آج تک تمباکو بنانے والی کمپنیوں نے یہ نوٹ لگا کر کے رکھا ہوا ہے کہ تمباکو کھانا ڈینجر ہے، تمہارے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. کس لیے؟ تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں. حکومت بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہے کہ لوگ شراب پینے سے باز آ جائے، ڈرگس کے قریب نہ جائے، نشاور چیزوں کے قریب نہ جائے. مگر قربان جاؤ اللہ رب العالمین کی اس آیت پر. جب اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی، نہ کسی پاور کا، نہ کسی بورڈ کا، نہ کوئی اعلان لٹکایا گیا، کچھ بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جیسے ہی یہ آیت صحابہ کرام کے کانوں میں پڑتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے. ہمارے دسترخوان پر شراب بھی موجود تھا، شراب کی برتنیں اور بوتلیں بھی رکھی ہوئی تھی. ہمارے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ نے کہا، اے بیٹے، اے انس، اس برتن کو لو، شراب کو لو اور نالی میں پھینک کر کے چلے آؤ. اللہ کی یہ آیت جیسے ہی ان کے کانوں میں پڑتی ہے، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اے انس اس کو نالی میں پھینک کر کے آؤ، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے کے باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ مدینہ کی گلیاں ایسا لگ رہا تھا کہ شراب کی باڑھ آ گئی ہو. ہر طرف ہر گلیوں میں شراب بہ رہے تھے. اس طریقے سے لوگوں نے شراب کو پھینک دیا کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم شراب کو خرید کر کے لائے ہیں، پیسہ لگا ہے، دولت لگا ہے، تو لاؤ آخری بار شراب کو پی لیں، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی، ان کے کانوں میں پہنچی، ان لوگوں نے شراب کی بوتلوں کو اور برتنوں کو پھینک دیا. بعض لوگ شراب کا بزنس کرتے تھے، پورا کا پورا برتن مدینہ کی گلیوں میں پھینک دیا. یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ اللہ کے قرآن پر ایمان لانے کا جذبہ ہے. آج ہے ہمارے اندر یہ جذبہ؟ ہے یہ جذبہ؟ آج اگر پیش کیا جائے، قرآن کی کوئی آیت بتائی جائے، حدیث کی کوئی بات بتائی جائے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، اے مسلمانوں، کیا آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، قرآن کی آیت آ گئی، حدیث رسول اللہ ہمارے سامنے آ گئی، اب کائنات کا کوئی بھی ہو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، یہ چیز، یہ عمل نہیں کریں گے. ہے ہمارے اندر یہ جذبہ؟ پیدا کرو اپنے اندر یہ جذبہ میرے بھائیو. صحابہ نے وہ کردار پیش کیا کہ اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہوئی شراب کی حرمت پر، یہ بھی نہیں دیکھا کہ اچھا چلو ہم نے خریدا ہوا ہے، پیسہ لگا ہے، لاؤ آخری بار شراب کو پی لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ نہیں پیئیں گے. یہ بھی نہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. آج ہمارے ہاں وہ جذبہ نہیں ہے. پیدا کرو اپنے اندر وہ جذبہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقل کیا ہے اس پارے کے اندر. اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بیان کر دوں. اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر مختصر طور پر اشارہ کرنا میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سماج اور معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو ایسا سوال کرتے ہیں دین کے معاملے میں یا عالم سے یا دین کے جانکار سے کہ وہ سوال نہیں ہوتا ہے، فالتو چیز ہوتا ہے، بال کی کھال نکالتے ہیں. تو اس چیز سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. مثال کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں ابراہیم نخعی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک مرتبہ ایک شخص نے سوال کیا کہ ذرا بتائیے کہ ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے. تو انہوں نے کہا، جس طریقے سے اس نے سوال کیا اس طریقے سے انہوں نے جواب بھی دیا کہ ابلیس کی شادی میں شریک نہیں تھا. تو اس طریقے سے سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں. ان بال کی کھال نکالنے والے سوالوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دعا کو نقل کیا، ان تعذبہم فانہم عبادک. اللہ رب العالمین نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے اندر بڑی جامع دعا ہے اور بڑی جامع آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے بہت ہی اہم ہے میرے بھائیوں. کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں. اے اللہ یہ تیرے بندے ہی تو ہیں. اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو طاقتور ہے. اے اللہ رب العالمین تو حاکم ہے، غالب ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دعا اور اس جملے کو ادا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو پڑھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی رونے لگے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو اگر ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہی تو ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے بارے میں اللہ سے دعا مانگ لی. عیسیٰ نے اپنے امتیوں کے بارے میں دعا مانگ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرنے لگے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. حضرت جبرائیل نازل ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی ما یبکی کا، اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے. حالانکہ اللہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کیوں رو رہے، مگر اللہ رب العالمین اپنے نبی کے زبان سے سننا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے. مجھے اے اللہ میری امت کی فکر ہے، میری امت کا کیا ہوگا. آج وہی امت اسی نبی کے ماننے والے نبی کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے دبائے ہوئے ہیں. اے لوگوں وہ نبی جو راتوں کو رویا کرتا تھا، اے لوگوں آج موبائل دیکھ رہے ہو، آرام سے گدے پر تکیے پر رکھ کر کے موبائل دیکھ رہے ہو، آرام سے بستر پر پڑے ہو. وہ نبی کبھی تمہارے لیے رویا کرتا تھا، وہ نبی کبھی راتوں کو تمہارے لیے آنکھوں میں آنسو لایا کرتا تھا. شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر کہ امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر کہ فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. اے لوگوں کبھی وہ نبی ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتا تھا. آج ضرورت اس بات کی ہے اس نبی کی سنت کو زندہ کیا جائے، اس نبی سے محبت کیا جائے، اس نبی کی باتوں کو مانا جائے، اس نبی کے طریقوں پر عمل کیا جائے. یہ ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے یہ آیت ہر رکعت میں بار بار اس آیت کو اللہ کے نبی دہراتے گئے. مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی کو یہ آیت اتنی پیاری لگی اور اتنی جامع لگی کہ اللہ کے نبی ہر رکعت میں اس آیت کو دہراتے گئے، پڑھتے گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمارے لیے اتنی فکر کیا کرتے تھے. آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس دن حافظ شاکر صاحب نے کہا تھا، حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کتنی مرتبہ کیا کرتے تھے دن بھر میں. آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور مہینوں کا چھوڑ دیجئے، اس مہینے کے اندر ایک مسلمان کتنی مسواک کر رہا ہے اور اس کا اہتمام کر رہا ہے. ذرا دیکھو. میں نے تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نہیں کرتے ہیں. یہ نبی کی سنت ہے اور اس سنت کو ہم نے پیروں تلے دبایا ہوا ہے. اے لوگوں نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین والسلام علیکم.